میں نے زارا سے پوچھا کہ دوپہر میں جب تم اکیلی ہوتی ہو کیا اس وقت میں تمہارے پاس آ جاؤں؟ شروع میں تو اس نے انکار کر دیا، لیکن ایک دن مان گئی۔ میں کالج سے آیا اور کھانا کھا کر گھر میں بہانہ بنایا کہ ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں اور پڑوس میں زارا کے پاس چلا گیا۔ اس دن ہم نے خوب باتیں کی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گا۔ میں روز کالج سے آ کر دوست کے گھر جانے کا بہانہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہفتے میں ایک دفعہ میں اس بہانے سے زارا کے پاس چلا جاتا تھا۔ ہماری دیوانگی، قربت اور تنہائی نے بالآخر وہ گل کھلا دیا جس نے ہمیں زندگی کے اس لطف سے آشنا کر دیا جو عموماً شادی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب آ گئے کہ ہماری گرم سانسیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں اور ہمارے حواس جاتے رہے اور میں نے زارا کا جسم فتح کر لیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ زارا رونے لگی، میں اسے روتا چھوڑ کر واپس آ گیا۔ زارا ہمارے برابر والے فلیٹ میں رہتی تھی، بلا کی حسین تھی۔ جو بھی دیکھتا چند لمحے تو اس کی نگاہیں اس پر ٹکی ہی رہتیں۔ مرد تو مرد، عورتیں اور لڑکیاں بھی اس کے حسن سے متاثر ہوئے بنا نہ رہتیں۔ ان کی فیملی صرف 2 افراد پر مشتمل تھی، زارا اور اس کی امی۔ سننے میں آیا تھا کہ زارا کے والد نے اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی اس کی امی کو طلاق دے دی تھی۔ کیا وجہ تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کی والدہ کسی ہسپتال میں جاب کرتی تھیں اور وہاں سینئر نرس تھیں۔ بہت اچھے لوگ تھے، کبھی ہمیں یا فلیٹ میں کسی اور کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی۔ میرا نام ذیشان ہے۔ ہم بھی 4 فیملی ممبر تھے، امی، ابو اور میں، اور ایک میرے سے چھوٹی بہن۔ میری بہن اور زارا تقریباً ہم عمر تھیں۔ زارا کی امی صبح اسپتال جانے کے لیے نکلتی تو زارا بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ وہ اس کو اسکول چھوڑتے ہوئے ہسپتال چلی جاتی تھیں۔ دوپہر میں زارا اسکول سے آتی تو پھر شام تک گھر میں اکیلی رہتی۔ میں ان دنوں انٹر میں تھا۔ جب بھی کبھی زارا سے میرا سامنا ہوتا وہ ہمیشہ نظر نیچے کیے ہی گزر جاتی، میری طرف نظر بھر کے کبھی نہ دیکھتی۔ زارا مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے دوستی کروں، اس سے باتیں کروں، لیکن وہ مجھے بالکل لفٹ نہیں کراتی تھی۔ وہ جتنی مجھ سے بے نیازی برتتی اتنی ہی میرے دل میں اس کی چاہت بڑھتی۔ صرف اس کو دیکھنے کے لیے صبح میں اس وقت کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتا جب وہ اور اس کی امی گھر سے نکلتیں۔ اس طرح واپسی کا وقت بھی میں نے کچھ اس طرح ایڈجسٹ کر لیا تھا کہ ہم دونوں ساتھ گھر پہنچیں۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن کبھی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد تو وہ گھر سے باہر بالکل نہیں نکلتی تھی۔ شام میں آفس سے آتے ہوئے اس کی امی سودا سلف لے آتی تھیں۔ ایک دن میں شام میں باہر سے گھر کی طرف آ رہا تھا، میں نے دیکھا زارا کی امی رکشے سے اتر کر سامان کی تھیلیاں اٹھائے فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کو سلام کیا اور ان سے کہا کہ میں ان کا یہ سامان لے چلتا ہوں۔ انہوں نے تھوڑا تکلف کیا اور پھر سامان مجھے پکڑا دیا۔ میں نے سارا سامان ان کے دروازے پر رکھتے ہوئے کہا کہ آنٹی اگر کسی بھی کام کے لیے میری ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دیجیے گا، مجھے اپنا ہی بیٹا سمجھیے۔ اتنے میں زارا نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، لیکن جب اس کی سمجھ میں آیا کہ میں نے اس کی امی کی مدد کی ہے تو آج پہلی دفعہ اس نے میری طرف دیکھا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے مسکرا دی۔ اگلے دن میں نے ہمت کر کے ان کی ڈور بیل بجائی تو زارا نے دروازہ کھولا اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا کہ میں مارکیٹ جا رہا ہوں، سوچا آپ لوگوں سے بھی پوچھ لوں، اگر کچھ منگانا ہو تو لا دیتا ہوں۔ میری آواز سن کر زارا کی امی بھی آ گئیں۔ اتفاق سے ان کو اس وقت دہی کی ضرورت تھی جو گھر میں موجود نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اگر دہی لا دو تو مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا آنٹی مہربانی کیسی، یہ تو میرا فرض ہے، آپ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، مجھے خوشی ہوگی اگر میں آپ کے کسی کام آ سکا۔ اب میرا یہ روٹین ہوتا کہ جب بھی مجھے مارکیٹ جانا ہوتا میں ان کی ڈور بیل بجاتا، کبھی اس کی امی باہر آتی اور کبھی زارا۔
میں ان سے پوچھتا کہ مارکیٹ سے کچھ منگانا ہو تو بتا دیں، میں اسی طرف ہی جا رہا ہوں، کبھی ان کو کچھ ضرورت ہوتی تو بتا دیتی۔ اس طرح ہم لوگوں کے درمیان جو جھجک تھی دور ہو گئی۔ ایک دن اس کی امی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا میتھ کیسا ہے؟ میں نے کہا مجھے بہت اچھا آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا زارا کو میتھ کا ایک چیپٹر سمجھ نہیں آ رہا، کیا آپ اس کی مدد کر دو گے؟ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، میری تو لاٹری نکل آئی۔ میں نے فوراً کہا کہ ہاں آنٹی، میں زارا کو سمجھا دوں گا۔ اور اس طرح میں پہلی مرتبہ ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے سمجھانے کا انداز اس کو اچھا لگا۔ اب جب بھی اس کو پڑھائی میں کوئی دشواری ہوتی میں جا کر اس کی مدد کر دیا کرتا۔ وہ بھی کوئی نادان نہیں تھی، میری نظروں اور میری باتوں سے سمجھ گئی کہ میں اس کا دیوانہ ہوں، اور آہستہ آہستہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی، اور تھوڑے ہی دنوں میں یہ پسند محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اور جتنی آگ میرے اندر تھی اتنی ہی آگ اس کے اندر بھی بھڑک اٹھی۔ ہمارے اندر بے قراری بڑھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری امی کے ہوتے ہوئے ہمیں کھل کر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے دوپہر میں جب تم اکیلی ہوتی ہو کیا اس وقت تمہارے پاس آ جاؤں؟ شروع میں تو اس نے انکار کر دیا، لیکن ایک دن مان گئی۔ میں کالج سے آیا اور کھانا کھا کر گھر میں بہانہ بنایا کہ ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں، اور پڑوس میں زارا کے پاس چلا گیا۔ اس دن ہم نے خوب باتیں کی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گا۔ میں روز روز کالج سے آ کر دوست کے گھر جانے کا بہانہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ہفتے میں ایک دفعہ میں اس بہانے سے زارا کے پاس چلا جاتا تھا۔ ہماری دیوانگی، قربت اور تنہائی نے بالآخر وہ گل کھلا دیا جس نے ہمیں زندگی کے اس لطف سے آشنا کر دیا جو عموماً شادی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب آ گئے کہ ہماری گرم سانسیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں اور ہمارے حواس جاتے رہے، اور میں نے زارا کا جسم بھی فتح کر لیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ زارا رونے لگی، میں اسے روتا چھوڑ کر واپس آ گیا۔ پھر ندامت کی وجہ سے 1 مہینہ اس کے پاس نہ جا سکا، لیکن ایک دن زارا نے خود ہی مجھے بلا لیا۔ اب وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اب ہم جب بھی ملتے تو پھر حواسوں میں نہ رہتے۔ ہمیں جو مزہ لگ گیا تھا اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک دن میں زارا کے گھر سے واپس نکل رہا تھا کہ امی نے دیکھ لیا۔ وہ ساری بات سمجھ گئیں۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور وارننگ دی کہ آئندہ میں زارا کے گھر کی طرف نہ جاؤں۔ اب جب کہ میں پکڑ میں آ ہی گیا تھا تو میں نے امی کو بتا دیا کہ میں زارا سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے صاف کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ رات میں جب ابو گھر آئے تو امی نے ساری بات ابو کو بتا دی۔ ابو آگ بگولا ہو گئے۔ انہیں مجھ سے یہ توقع نہیں تھی کہ میں اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی بجائے محبت اور عشق پر توجہ دوں گا۔ انہوں نے سختی سے کہہ دیا کہ آئندہ زارا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ابو نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں ایسی لڑکی سے تمہاری شادی کیوں کروں جس کے حسب نسب کا کچھ پتہ نہیں۔ امی نے بیچ میں کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ بچوں نے غلطی کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زارا کی ماں پر کوئی الزام لگائیں۔ ابو نے کہا مجھے سب پتہ ہے، میں نے کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن آج معاملہ میرے بیٹے کا ہے، اس لیے میں اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا ایک ڈاکٹر دوست جو فیصل آباد میں رہتا تھا مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اتفاق سے اس نے زارا کی ماں کو فلیٹ میں جاتے دیکھ لیا اور پہچان گیا تھا۔ اس نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا۔ زارا کی ماں پہلے فیصل آباد میں رہتی تھی اور ایک ہسپتال میں نرس کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ وہیں اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہو گئے تھے اور یہ حاملہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں نے بھی اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بدنامی سے بچنے کے لیے وہ لاہور آ گئی تھی اور یہیں زارا کو جنم دیا تھا۔ اس وقت سے یہ یہاں رہتی ہے۔ میں اس کی عزت کی خاطر اس بات کو پی گیا تھا اور کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن بات اب کیونکہ میرے گھر تک پہنچ گئی ہے
اس لیے میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے۔ اب والد اور والدہ نے مجھ پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ اس دوران میرا انٹر کا رزلٹ آ گیا۔ میں زیادہ اچھے نمبر نہ لے سکا تھا۔ والد نے مجھے فوری طور پر تایا کے گھر کراچی بھیج دیا۔ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ مجھے اپنے والد کی خواہشات کے مطابق اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلے میں کچھ بن جاؤں، پھر والد صاحب کو زارا سے شادی کے لیے راضی کر لوں گا۔ میں نے اپنی توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی اور گریجویشن کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ تقریباً 6 ماہ بعد جب پہلے سیمسٹر کے بعد کالج کی چھٹیاں ہوئیں تو میں امی ابو سے ملنے لاہور آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ زارا سے ملوں اور اس کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں اور اسے بتاؤں کہ وہ میرا انتظار کرے۔ میں گریجویشن کے بعد اس کے گھر اپنے والدین کو رشتہ مانگنے بھیجوں گا۔ میں اس کے دروازے پر جاتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں امی نہ دیکھ لیں، اور دوسرے یہ کہ میں بنا بتائے ہی اس کو چھوڑ کر کراچی چلا گیا تھا، اس لیے اس کی طرف سے ناراضگی کا بھی ڈر تھا۔ میں روز آتے جاتے اس کے دروازے پر نظر ڈالتا کہ وہ نظر آ جائے۔ ایک دن جیسے ہی میں اپنے گھر سے باہر نکلا، ان کا دروازہ بھی کھلا اور وہاں سے ایک ادھیڑ عمر کا مرد برآمد ہوا۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون آدمی ہیں اور ان کے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ بہرحال میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب میں نے سوچا کہ اپنی چھوٹی بہن سے مدد لوں گا۔ رات میں میں نے اپنی بہن سے اپنی پریشانی کا ذکر کر دیا۔ میری بہن کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے بتایا کہ زارا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے جانے کے تقریباً 1 ماہ بعد کی بات ہے کہ چھٹی کا دن تھا۔ آنٹی گھر پر تھیں۔ شام کے وقت وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھیں کہ زارا نے ماں کو آواز دی، ماں جلدی سے کھڑکیاں اور دروازے کھول دو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ کمرے میں آئیں اور کہا، بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کھڑکیاں دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ ماں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ ماں اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ان کو پتہ چل گیا ان کی بیٹی دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے۔ گھبرا کر آنٹی نے اپنی ایک بااعتماد واقف لیڈی ڈاکٹر کو فون کر کے بلا لیا۔ اس وقت زارا آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور آنٹی سے کہا، تمہاری لڑکی نے کوئی غلط دوا کھا لی ہے یا انجیکشن لگوایا ہے۔ بھائی آپ لوگوں نے صحیح نہیں کیا تھا۔ وہ حاملہ ہو گئی تھی اور آپ کے جانے کے بعد اس مصیبت سے اکیلی مقابلہ کر رہی تھی۔ اس نے بدنامی کے خوف سے خود ہی کوئی مانع حمل دوائی لے لی تھی جس نے ری ایکشن کر دیا تھا اور اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ جب آنٹی کو پتہ چلا کہ زارا حاملہ تھی تو وہ یہ دوہرا صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور اسی وقت ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یہ جانے بغیر ہی کہ ان کی بیٹی کس طرح حاملہ ہوئی اور اس کا ذمہ دار کون تھا۔